يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، عزیز طلبہ اور طالبات، ساری تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نعمتوں سے مالا مال کیا۔ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں وہی ہے جو شفاء کاملہ عطا کرتا ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہ ایک راستہ اور وہ ایک امید جو رب العالمین سے ہم لگائے جاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں موت تک وہی کامل یقین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ درود و سلام ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کے لیے اللہ کے سارے پیغامات، جیسا اللہ نے حکم دیا ویسے سارے پیغامات امت کے حوالے کر دیے، اور اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے لیے ہم ایسا دین اتارے ہیں جو دین تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے، جو دین مکمل ہو چکا ہے وہ دین 1 سال 2 سال 100 سال تک نہیں ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا، قیامت کی صبح تک وہ دین رہے گا۔ کیا وہ ایسے ہی رہے گا جیسے دین نازل ہوا؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک بھی وہ دین ویسا رہے گا جیسے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لوگ اس میں ملاوٹیں کریں گے، لوگوں کی کوششیں ہوگی، شیاطین کی کوششیں ہوگی، لیکن دین اپنے راستے پہ مستقیم پر، سیدھے راستے پر قائم اور دائم رہے گا۔ کیوں دائم رہے گا؟ کیونکہ دنیا کی جتنے شریعتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری شریعتوں میں سب سے آخری شریعت دین اسلام، اور یہ دین اسلام کو اللہ نے نازل کیا اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی کون کریں گے؟ ہم کریں گے۔ یہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس پر چلنے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس پر جاننے کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دین کی حفاظت کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اور
دین، لفظ دین کی طرف جیسے ہی ہم بڑھتے ہیں، دیکھو تقریباً 2 جمعہ سے ہم باتیں سن رہے ہیں، قبر میں بندے سے سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال تمہارا رب کون، اسی میں سے تمہارا نبی کون۔ 2 سوالات کے تفصیلی جوابات تقریباً 2 جمعہ میں ہم سنے تھے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا طریقہ کیا ہے، تو جو زندگی گزار کر کے آیا کس کے طریقے پر تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ وہ سوال ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے منٹ اور سیکنڈ سے۔ کیا ہم یہودیوں کے طریقے پر تھے؟ کیا ہم عیسائیوں کے طریقے پر تھے؟ کیا ہم مشرکین کے طریقے پر تھے؟ چلو ہمارا نام مسلمان تھا، ہمارا ایمان کیسا تھا؟ ہمارا ایمان چلو الحمدللہ، ہمارے اعمال کیسے تھے؟ چلو ایمان میں بھی اعمال میں بھی کامیاب ہو گئے، ہماری تہذیب کیسی تھی؟ اللہ اکبر، ساری چیزوں کا خلاصہ ایک میں آ گیا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ آج کے اس مختصر سے جمعہ میں مختصر سے طور پر جانیں گے کہ دین کیا ہے اصل میں، یہ دین ہے کیا اصل میں۔ دیکھو بھائی، یہ دین جس کے بارے میں رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کا وہ دن ہے جس دن تمہارے لیے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور جتنی سہولیات ہو سکتے ہیں ساری چیزیں دے دی ہے، اور تم عمل کرنا چاہو تو دین اسلام تمہارے لیے دین ہے، اس پر عمل کر لو، اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ دین کے معنی کیا ہے؟ سنو غور سے، دیکھو آج کا جمعہ تھوڑا موٹی باتیں رہے گی اور بنیادی باتیں رہے گی، جس میں زیادہ ہم واقعہ بھی نہیں سنیں گے۔ یہ وہ باتیں ہوں گی جو ہمیں تقریباً ہمارے بچپن میں سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، یا ہم بھول گئے ہیں، یا اس میں ہم کمزور واقع ہوئے ہیں۔ بسا اوقات یہ ایسی باتیں ہیں بعض لوگوں کی زندگی کے کانوں سے ٹکرائی بھی نہیں گئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کو جاننے کی توفیق دے دے، آمین۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے طریقے کو اپنانے کا نام دین ہے۔ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں، وہ عبادت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ دین ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کوئی آگ کے سامنے پوج رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے پوج رہا ہے، کوئی پتھر کے سامنے پوج رہا ہے، کوئی مردوں کے سامنے پوج رہا ہے، نہ جانے کیا کیا جو عبادت سمجھ لیے ہیں۔ اللہ کے پاس کون سا دین مقبول ہے، یہ ہونا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، طریقے ہیں، لوگوں نے بنا لیے، اللہ کے پاس کون سا طریقہ مقبول ہے، وہی طریقے پر ہم عمل کریں گے۔ کیا طریقہ ہے اللہ کے پاس؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین، کوئی طریقہ، کوئی عبادت کا طریقہ مقبول ہے، اللہ کے نزدیک قبول ہونے والی ہے، وہ ہے دین اسلام۔ ہاں کوئی ہے دین اسلام سے ہٹ گیا ہے، اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے طریقے سے ہٹ گیا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنے ایسے اعمال ہیں جس کو عبادت سمجھ کر کے لوگ کرتے ہیں، حقیقتاً وہ عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چلو دین کی تعریف ہو گئی، دین کی اہمیت معلوم ہو گئی، دین کے بارے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین اللہ کے پاس مقبول ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دیکھو دین کے 3 مرتبے ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں، اس کو جانو۔ پہلا قدم ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے احسان۔ اسلام، ایمان، احسان۔ نیند آئے گی، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو جان لینے سے آدمی شرک سے دور ہو جاتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کو جان لیا آدمی بدعتوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی بہت تکلیف دے گا یہ باتیں سمجھنے میں، سمجھ نہ آئی جمعے کے بعد سوال کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کیا ہے؟
یہ تین چیزیں ہیں، تینوں کے دائرے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اسلام کیا ہے؟ توحید یعنی اللہ کو ایک جان کر کے اللہ کے احکامات کی روشنی میں اللہ کے سامنے خود کو جھکا دینا، اللہ کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکانا اور اس کے احکامات کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کرنا اور شرکیہ تمام طریقوں سے برات کرنا۔ ایک اللہ پہلے سے دماغ میں آنا، ایک اللہ کو ماننا، اس کے اطاعت کے لیے سر جھکا دینا اور پھر شرک اور مشرکین سے برات اور اللہ کی اطاعت کے لیے اس کے بتائی ہوئے باتوں پر چلنا، اس نے جتنی باتوں سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ دیکھو یہ اسلام کا مختصر تعارف ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے عبادات سے، ہماری نمازوں سے ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ اسلام دیکھو، لوگ بہت سارے اسلام کی تعریف میں بہت ساری چیزیں بولتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کی بنیادی کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھو 5 چیزیں ہیں اسلام کی، زیادہ نہیں ہیں۔ صرف جو اسلام کی چیزیں ہیں 5 چیزیں ہیں۔ دیکھو اسے بولتے ہیں ارکان اسلام۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ستونیں کہلائی جاتی ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ وہ 5 چیزوں کا بندے کا اور ان 5 چیزوں کا گہرا تعلق ہونا ہے، تبھی وہ بندہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ کسی ایک میں بھی نکلنے کی کوشش کرے گا، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 5 ارکان میں سے ایک ارکان کی خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے میں اس کے خلاف جہاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 5 ارکان ہیں بھائی۔ نمبر 1، اور سے سننا، یہ 5 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بے شمار خوشخبریاں سنائی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، نیند میں اٹھاؤ تو بھی بولنا ہے، اتنی یہ ہمارا طریقہ ہونا ہے۔ کہیں کو جا رہے ہو، اسلام کے ارکان کیا ہے؟ 5 ہے، اس کو ہمارے ذہنوں میں رہنا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے معبود برحق اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دینا، جسے عام طور پر شہادتین بولتے ہیں۔ شہادت گواہی دینا ہے۔ شہادتین 2 باتوں کی گواہی دے رہا ہوں۔ کیا 2 باتوں کی؟ ایک، عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری گواہی، محمد اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے گئے رسول ہے۔ یہ شہادتین، یہ پہلی چیز ہے جس میں 2 گواہی ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلی چیز ہے جس کو جو ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ہیں ان میں سے پہلا گواہی دینا۔ نمبر 2، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اللہ اکبر۔ ارکان اسلام کا دوسرا عمل نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ میرے بھائی یہ ارکان اسلام کی دوسری ستون ہے، دوسرا پلر ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کوئی بے نمازی ہے وہ دائرہ اسلام میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اور منافق میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ دوسری چیز ہے، اس پر تفصیل سے ہم نہیں جائیں گے۔ سرسری طور پر ارکان اسلام 5، اللہ اور رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، اسی طریقے سے ایتاء الزکاۃ، اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بنایا ہے، اس کی پابندی کرنا، اسے ادا کرنا۔ اللہ نے مال دولت دیا ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہو، آپ دینے والے ہو، دے سکتے ہو، اس کی پابندی کرنا، یہی وہ زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر کوئی زکوٰۃ سے روگردانی کرتا ہے، اراکین اسلام میں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 3 ہو گئے، شہادتین، نماز، زکوٰۃ۔ رمضان آ رہا ہے، فرض روزے ہیں۔ دیکھو روزے بہت سارے ہیں، نفل ہے، سنت ہے،
اور اسی طریقے سے فرض ہے۔ ایک مسلمان کی شناخت کے لیے، مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے طاقت ہے، صحت مند ہے، ساری چیزیں ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کچھ نہیں ہے، روزے کی طاقت ہے، روزہ رکھو۔ یہ چوتھا پلر ہے، چوتھا رکن ہے اسلام کا۔ اللہ گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ دینا۔ اللہ کے نبی نے آخری میں کہا طاقت رکھتے ہو حج کر لو، طاقت رکھتے ہو حج کر لو۔ استطاعت اللہ نے دے رکھی ہے، زندگی میں کم سے کم ایک حج کرو۔ طاقت اگر استطاعت والے ہیں تو میرے بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے صحابہ کی مجلس میں سکھا کر کے گئے تھے۔ پورا واقعہ انشاءاللہ خطبے کے آخر میں ہم سنیں گے۔ اسلام کے ہو گئے 5 ارکان جس کو ہمیں جاننا ہے۔ دین کے مراتب میں پہلی چیز اسلام کے 5 ارکان شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ میرے بھائی اس کی پابندی بہت ضروری ہے، ارکان اسلام میں سے ہیں، ورنہ یاد رکھو ہم زندگی بھر ہمارا نام مسلمان رہے گا، ہمیں اسلام کے ارکان معلوم نہیں، ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات معلوم نہیں۔ اللہ ہمیں بچائے کہ میدان محشر میں، قبر میں ہماری کیا حالت ہوگی جب فرشتہ ہم سے پوچھے گا ما دینک، تیرا دین کیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی تنگی سے بچا لے۔ آپ کو معلوم یہ وہ باتیں ہیں جو 5 باتیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کی کتنے فضائل بیان کیے معلوم؟ کہا کسی اور جگہ پر بنی الاسلام علی 5، یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل صحابی رسول ہے، آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی سے پوچھا اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس پر میں کروں، جس پر میں چلوں اور میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں داخل کروا دیا جاؤں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں دریافت کیا، بہت عظیم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسَّرَ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى، یہ وہ چیزیں ہیں اللہ جس کے لیے آسانی بنا دینا چاہے اسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں اللہ جس کے لیے آسان بنا دے اسی آدمی کے لیے چیزیں آسان ہوتی ہیں، ورنہ بعض لوگ دنیا بھر کے معلومات ہوتے ہیں لیکن ارکان اسلام کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ شہادتین کے بارے میں، یہی 5 چیزوں کے بارے میں۔ میرے بھائی یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا اگر بندہ ان 5 کی بھی پابندی کر لیتا ہے وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے جی۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک اعرابی آیا، دیہات سے آیا، آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے 5 چیزیں گنائی اور وہ وہاں سے نکل گیا اور کہنے لگا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیء ولا انقص، کہ اللہ کے نبی نے جو مجھے 5 باتیں بتائی ہیں نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ کبھی اس میں کم کروں گا۔ یہ بول کر کے جیسے ہی وہ اعرابی چلا گیا، جیسے ہی وہ نکلا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو متوجہ کیا، کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اگر کوئی بندہ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ لے جو یہ وعدہ کر کے گیا کہ میں 5 چیزوں کی پابندی کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ وہ ارکان اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں بشارتیں دی ہے کہ تم جنت میں جانا ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں اسلام کے ارکان، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اس کے بعد دین کے ارکان میں سے جو آتے ہیں، دوسری چیز دین کے مراتب میں ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان یہ ہمارے سارے اعمال کو قبول کرنے کے لیے جو چیز رہتی ہے وہ ایمان۔ ایمان میں کیا کیا ہے؟ دیکھو، دل سے یقین کرنا، کتنے باتوں پر یقین کرنا انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا میں۔
کتنے باتوں پر یقین کرنا ہے، کتنے باتوں کو عمل میں لانا ہے. پہلے ایمان سمجھ لو کیا ہے. ایمان کیا ہے؟ دل سے یقین کرنا، دل سے کامل یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، بولنا، اور اپنے جسم کے اعضاء سے عمل کر کے بتلانا. دیکھو ایمان میں تینوں آ گئے، دل کی بات بھی آ گئی، زبان بھی آ گیا، اعمال بھی آ گئے. اور یاد رکھو ہم جیسے جیسے اللہ کی عبادت کرتے جائیں گے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں گے، ویسے ویسے ہمارا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا. اور جیسے جیسے ہم گناہ کرتے آئیں گے ہمارا ایمان گھٹتا جائے گا. بھائی ایمان کے تعلق سے یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اچھی محفلوں میں بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، قبر کے مراحل دیکھو، آخرت کے مراحل جب بھی پڑھتے ہو کیا کیفیت رہتی ہے دل کی. وہی دنیا داری میں ہم نکل گئے، کیفیت بدل جاتی ہے. آدمی چوری کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا چور جب چوری کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. زانی جب زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. ایمان کو سمجھو. ایمان میں 5 چیزیں ہیں. دل سے یقین کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے اس کو کر کے دکھلانا ہے، اور یقین کرنا ہے میں جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا میرا ایمان بڑھتا رہے گا، اور جیسے جیسے میں گناہ کرتا رہوں گا میرا ایمان کم ہوتا جائے گا. اللہ پر ایمان. ایمان میرے بھائی، یہ ایمان ایک ایسی سرٹیفکیٹ ہے. دیکھو ایک مشرک ہے، بہت سارا کام کرتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، ننگوں کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت مندی پوری کرتا ہے، لیکن اللہ پر، رسولوں پر، کتاب پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں تو بیکار ہے. ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے. ایمان اہم ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان اہم ہے. ایمان کے بغیر سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جا سکتے ہیں. اور یاد رکھو ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت ہے. ایمان کی دولت ہے بھائی. اور یاد رکھو جس نے ایمان کا انکار کر دیا، ایمانیات کے متعلق انکار کیا، اللہ نے کہا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی گمراہی میں، بہت بڑی گمراہی میں. اور جس نے ایمان لایا بھی اور پھر ایمان کا انکار بھی کر دیا، اس کے سارے اچھے کرے دھرے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے پورے اچھے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. بڑا بے بس کھڑا رہے گا میدان محشر میں. اللہ رب العالمین ویسی بے بسی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اسلام کو جان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلو ایمان ہے، ایمان کے متعلق کن کن چیزوں پر ایک بندے کا ایمان ہونا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان ہونا ہے میرے بھائی. یہ بنیادی چیزیں ہیں. یاد رکھو یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمارا نوجوان طبقہ نہیں جانتا. کہیں پر نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر نہیں ہوتا، اس کا ایمان رسولوں پر نہیں ہوتا، کتابوں پر نہیں ہوتا. جن چیزوں میں ایمان لانا اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کا ایمان سائنس پر ہوتا ہے، حالات پر ہوتے ہیں، واردات پر ہوتے ہیں، حادثات پر ہوتے ہیں. یہی فتنوں کا شکار ہوتے. صحیح معنوں میں جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، سنو سب سے پہلا جس پر ایمان لانا ہے 6 چیزیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں آرام سے. دنیا بھر کے حسابات ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں. فلاں آدمی کب پیسے لے کر کے، کتنے لے کر کے، کہاں گیا، کب لوٹنے والا، سارے حساب کتاب ہمارے پاس ہوتے ہیں. کم سے کم اتنی چیزیں ہمارے پاس ہو کہ قبر میں مجھے پوچھے جانے والے سوالات ہیں اس کی تیاری تو میں کر کے جاؤں انشاءاللہ. ایمان کے تعلق سے 6 ارکان ہیں. دیکھو ان 6 چیزوں پر ایک بندے کا ایمان ہونا ضروری ہے. اور یہ 6 چیزیں آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اب چھوٹے چھوٹے جب تھے مکتب میں پڑھاتے تھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہی وہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کے ارکان میں سے. اس وقت یاد کر لیے لیکن آج سمجھنے کا وقت ہے میرے بھائی. سمجھو ایمان، پہلی چیز کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان. دیکھو دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ پر ایمان رکھو. اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ کی ذات قادر کل ہے، اللہ کی ذات صمد ہے.
وہ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہے، وہ اکیلا ہے، دنیا کو اور سارے اس طریقے کے عالموں کو بنانے پر قادر ہے۔ اور اللہ ہماری عبادت سے بھی بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں، ہم اس کی عبادت کے حقدار اور ضرورت مند ہے۔ یاد رکھو، ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے ہزاروں سینکڑوں مخلوقات ایسی ہیں جو اس کی عبادت کے لیے دن رات تسبیح بیان کرنے کے لیے، اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے، اس کی باتوں کو ماننے کے لیے، اس کے احکامات پر چلنے کے لیے کروڑوں مخلوقات ایسی ہیں جو اس کی عبادت کے لیے، اس کی تسبیح کے لیے، اس کے لیے دعائیں اور اس کی تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات بیان کرنے کے لیے ہزاروں مخلوقات ہیں۔ اور دنیا میں جتنے مخلوقات ہم دیکھتے ہیں سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس رب پر ایمان ہونا ہے، کامل ایمان ہونا، اور کوشش یہ ہونی ہے کہ میرا ایمان رب پر ہے، اللہ پر ہے، اور میں اسی کی عبادت کی بھی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ کہیں کوتاہی مت کرنا میرے بھائی، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ میں یہاں بول بھی رہا ہوں، بڑے احتیاطی طور پر مجھے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ باتیں ایسی ہے، ایک جملہ بھی اگر غلط نکل گیا کر اللہ کے سامنے میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ ایک بات اگر کہہ دیا کل وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جمعہ میں عمومی طور پر یہ باتیں بہت کم ہوتی ہیں، عمومی طور پر صبح شام کے درس میں، ہفتہ واری دروس میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں انسان کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق ایمانیات سے۔ کہیں پر بھی شک ہو براہ کرم جمعے کے بعد سوال کر کے اپنے شک کو دور کر لے۔ یہاں فرشتے بھی موجود ہیں، یہاں فرشتے بھی موجود ہیں، آپ کے بغل گیر ہے، ساری چیزیں سن رہے ہیں، گواہ رہو، اللہ پر ایمان لا لیے، ساری زندگی اس کی عبادت میں لگاؤ۔ یہ پہلی چیز ہے ایمان کے ساتھ۔ دوسری چیز فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ دیکھو، فرشتے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جنہیں کوئی خود سے اختیار نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور یہ فرشتوں کی کیفیت قرآن میں مذکور ہے۔ فرشتے بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں، ہواؤں کو ہانکنے والے، بارشوں کو برسانے والے، اللہ کا پیغام نبیوں تک لانے والے، اور ان زندہ آدمی کے روحوں کو لے کر آسمان تک پہنچنے والے، آسمانی دنیا پر نگہبان ہونے والے، خلق میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے تھر تھرانے والے، اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے۔ کتنے ایسے اعمال ہیں فرشتوں کے تعلق سے، قرآن نے کیفیات بیان کی، قرآن نے کیفیات بیان کی۔ یہ اللہ کے مخلوق ہے جو نور سے بنائے گئے ہیں، جن کے پر بھی ہوتے ہیں، کوئی ہے 2 پروں والا، کوئی ہے 3 پروں والا، کوئی ہے 4 پروں والا۔ یہ غیبیات ہے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے، رسول اللہ نے کہا ہے، ہم ایمان لائیں گے بس۔ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے مخلوق، اللہ کے حکم سے بسا اوقات وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، حادثات سے بھی بچائیں گے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی جادوگر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فرشتوں کو بھی قابو کر کے کرتا ہوں، نعوذ باللہ، پکا جھوٹا ہے وہ، یاد رکھ لو۔ کیونکہ فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہ فرشتے ہیں جو صرف سنتے ہیں تو اللہ کی سنتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، جو تابعداری کرتے ہیں تو صرف اللہ کی کرتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ اور بے شمار نام ہیں فرشتوں کے جس میں ہمارے علم کے، دیکھو میں نے کہا اتنے مخلوق، فرشتوں کے جو اتنے کام ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور فرشتوں کے تعلق سے اتنا بھی ہے کہ ایک بار آسمان تک کوئی فرشتہ پہنچ گیا، نیچے آنے تک سالہ سال گزر جاتے ہیں۔ اتنے مخلوقات فرشتوں کی گئی، اور سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے علم کے لیے 3 فرشتوں کے نام جو ہے ذکر ہوئے، جن میں سے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے۔ بس نہ جانے دنیا میں کتنے اور نام لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اتنی ہی باتیں ہیں بھائی، قرآن اور حدیث میں فرشتوں کے تعلق سے اتنی ہی باتیں مذکور ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ہو گیا فرشتوں پر ایمان۔ تیسری چیز کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ کیا ہے اللہ کی کتاب؟ دیکھو یہ اللہ کی کتاب آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید۔ قرآن مجید سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، یاد رکھو،
بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، اور یہ اللہ کی کتابیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ایمان رکھنا یاد رکھو۔ احمد بن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ ایک اٹھا تھا اللہ کی کلام ہونے کو لے کر کے، میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اتنا ایمان رکھو یہ جو اللہ کی کتابیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کی بات چیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہمارے پاس جو ہے بسا اوقات ابھی صفحوں کی شکل میں، مصحف کی شکل میں موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور یہ کتاب کیا ہے؟ رسول کے ساتھ آتا ہے، کوئی عام آدمی کے ساتھ نہیں۔ کوئی گجرات سے نکلا، کوئی حیدرآباد سے نکلا، مجھ پر کتاب نازل ہوئی، سب جھوٹے ہیں۔ یہ کتاب اللہ اکبر رسول پر آتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کوئی کتاب لکھ دے اور کہہ دے یہ جو ہے من جانب اللہ، نعوذ باللہ، جھوٹا ہے۔ رسولوں پر یہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، یہ قرآن ہمارے سامنے جو ہے، اس سے پہلے کئی کتابیں آئیں۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، صحف موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے، سب اللہ کی کتابوں میں شامل ہے۔ لیکن تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے کے لیے آخری کتاب قرآن مجید آئی گئی۔ اب کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ کر کے توریت، زبور، انجیل فلاں 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 پڑھتا ہے، وہ ہو سکتا ہے گمراہی کے دہانے پر پہنچ جائے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صرف تورات کا ایک نسخہ اٹھائے تھے، اللہ کے نبی غصے سے لال ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور دیگر کتابوں کی ہمیں بالکل آج ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہونا ہے جتنے اس میں برحق چیزیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، برحق چیزیں تحریف ہوئی ہے، جتنے برحق چیزیں ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کتابوں کا ذکر کیا، ہم انہی پر ایمان رکھیں گے۔ 3 چیزیں ہو گئی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ رسول سارے کے سارے انسان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز، مشرکین نے فلاں فلاں بہت ساری چیزیں کہیں کہ رسول فرشتہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، رسول نور سے ہوتا تو کیسا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ بنیادی چیز، رسول انسانوں میں سے ایک کو اللہ چنتا ہے، جنہیں معجزات بھی دیتا ہے، جنہیں نشانیاں بھی دیتے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے نبیوں کو بہت سارے ایسے معجزے دیتے ہیں کہ لوگ کم سے کم ان نشانیوں معجزوں کو دیکھ کر کے اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آ جائے۔ اور رسول بہت سارے دنیا میں آئے، نبی اور رسول۔ دنیا کے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، دنیا کے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، دنیا کے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب سے آخری جو نبی اور رسول ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام شریعتوں کو منسوخ کر کے آخری ایسی شریعت نافذ کی جو قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔ اور انبیاء بہت سارے آئے بھائی، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے، صرف 25 کا ذکر ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے عبرت کے لیے وہی کافی ہے۔ اور اتنا 25 میں سے بھی 5 ایسے نام اللہ نے ذکر کیا کہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر، جن میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور آخر میں جو ہے اولو العزم میں سے 5 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آدم نہیں ہے، نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے جو ہے یہ لقب دیا اولو العزم پیغمبر۔ یہ رسولوں پر ایمان ہماری ذمہ داری ہے بھائی، ورنہ یاد رکھو ہر جھوٹے پر ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 4 ہو گئے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخری 2 چیزیں ہیں یاد رکھو۔ اگر ان 2 چیزوں پر کامل ایمان لا لیے، کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوگے اور کبھی برائی نہیں کرو گے۔ کیا ہے 5ویں چیز؟ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان، کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے ساری دنیا کا، ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے ہمیں۔
اللہ رب العالمین اس دن وہ دن جس دن سارے انبیاء پریشان ہو گئی، کوئی زبان نہیں کھولیں گے، ساری فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کوئی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں رکھے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ویسے ماحول میں کھڑے ہو کر کے ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ دیکھو بھائی، ہم زندگی میں آئے ہیں، بسا اوقات اچھے دن بھی ہم دیکھتے ہیں، بسا اوقات ایسی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، جو ہمیں یقینی طور پر ناپسند ہوتے ہیں، اس پر بھی ایمان کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے۔ تقدیر میں جو ہے سو ہے۔ کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کا بیٹا ابھی پیدا ہوا ہے، بڑا ننھا تھا، معصوم تھا، ہم سے اچانک الگ ہو گیا، یہ ساری چیزیں تقدیر ہے، سب پر ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی۔ یہ ایمانیات کے 6 چیزیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں صحابہ کی محفل میں آئے، آ کر کے یہ باتیں کہا، اللہ کے نبی سے پوچھا اسلام کیا ہے، اللہ کے نبی نے 5 چیزیں ذکر کی، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی نے 6 چیزیں ذکر کی، آخر میں کہا احسان کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اتنی کیفیت تمہارے اندر نہیں ہے، یہ تو خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، یہ احسان والی کیفیت آ جائے گی، تم دین پر قائم رہو گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی نے آخری میں کہا آتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ وہ باتیں ہیں جو جبرائیل تمہارے پاس دین کی شکل میں لے کر کے آئے اور آپ تمام کو بتائے۔ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو توحید کی جو دولت ملی ہے، یا رب العالمین مرتے دم تک، آخری سانس تک ہمیں دولت سے محروم نہ کر یا رب۔ یا رب ہمیں یہ دولت پر استقامت نصیب فرما دے، یا رب العالمین اسلام پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین احسان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین دین اسلام کی بنیادی باتوں کو جاننے کی توفیق نصیب فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا رب العالمین جو فتنوں کا شکار ہو گئے یا اللہ انہیں فتنوں سے نجات دے دے یا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی فتنوں میں اور آزمائش میں نہ ڈال یا اللہ، یا اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں رب العالمین، یا اللہ ہمارے ایمان میں طاقت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما دے، یا رب العالمین ہمیں جنت کے راستے پر قائم اور دائم رکھ، جہنم کے راستے سے دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔